کبھی کبھی یوں لگتا ہے نا کہ زندگی کی دوڑ اور اپنی ہی ذات سے جو توقعات ہیں ان کا بوجھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. دل بھاری سا لگتا ہے، روح تھکی تھکی سی. جی بالکل. اور ایسے میں نا اپنے آپ پر تھوڑی سی نرمی، تھوڑی شفقت وہ بہت ضروری ہو جاتی ہے. صحیح. جیسے وہ سوکھی زمین پر بارش کی پہلی بوند ہوتی ہے. بالکل وہی بات. اور آج ہم اسی خود شفیقی پر یعنی سیلف کمپیشن پر بات کرنے والے ہیں. یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہماری ذہنی صحت، ہماری اندرونی کیفیت کے لیے کتنی اہم ہے. اور اس میں ہم نفسیاتی تحقیق کو بھی دیکھیں گے اور اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں اس پر بھی غور کریں گے. جی، ہمارے پاس ڈاکٹر کرسٹن نیف کی تحقیق ہے جو اس فیلڈ میں آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا نام ہے. اچھا. اور پھر ہمارے اپنے خطے سے مطلب پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان سے کچھ تحقیقات ہیں اور ظاہر ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلامی نقطہ نظر. تو مقصد یہ ہے کہ ذرا گہرائی میں جا کر سمجھیں کہ یہ خود ہمدردی ہے کیا بلا، یہ ہماری زندگی، ہماری خوشی، ہمارے سکون پر کیسے اثر ڈالتی ہے. اور یہ بھی کہ ہماری اپنی صدیوں پرانی حکمت یعنی اسلامی تعلیمات وہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ نرمی برتنے کے بارے میں کیا سکھاتی ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں. تو یہ جو سیلف کمپیشن ہے، نفسیات میں اس کا مطلب کیا لیا جاتا ہے؟ کیا یہ بس خود کو دلاسا دینا ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے. ڈاکٹر نیف کہتی ہیں کہ اس کے نا 3 اہم حصے ہیں. پہلا ہے سیلف کائنڈنس یعنی خود پر مہربانی. خود پر مہربانی؟ جی، مطلب یہ کہ جب کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ناکامی ملے تو خود کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنے آپ سے نرمی سے پیش آنا، ویسے ہی جیسے کسی پیارے دوست سے پیش آتے ہیں مشکل میں. یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے لیکن شاید کرنا مشکل ہو. اچھا، دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا ہے کامن ہیومینٹی یعنی یہ سمجھنا کہ دکھ، تکلیف، غلطیاں، ناکامیاں یہ سب انسانی زندگی کا حصہ ہیں. اچھا، کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اس میں. یہ بوجھ سے آزاد کرتا ہے. یہ سمجھنا کہ بھئی یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا. صحیح. اور تیسرا؟ تیسرا ہے مائنڈفلنس یعنی ذہن سازی یا لمحہ موجود میں رہنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی تکلیف کو نظر انداز کر دیں یا اس میں بالکل ڈوب جائیں. تو پھر کیا؟ بلکہ یہ کہ اپنے مشکل احساسات کو، خیالات کو کھلے دل سے بغیر ججمنٹ کے بس محسوس کرنا. یہ تسلیم کرنا کہ ہاں اس وقت مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اچھا. تحقیق کہتی ہے کہ یہ تینوں چیزیں مل کر ہماری جو نفسیاتی مضبوطی ہے اسے بڑھاتی ہیں. اور یہ نفسیاتی مضبوطی عملی طور پر کیسے نظر آتی ہے؟ کیا کہتی ہے تحقیق، خاص طور پر ہمارے خطے کے حوالے سے؟ دیکھیں، تحقیق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ خود پر زیادہ رحم دل ہوتے ہیں وہ زندگی سے زیادہ مطمئن ہوتے ہیں، ان میں ڈپریشن کم پایا جاتا ہے. اور یہ صرف مغرب کی بات نہیں ہے. پاکستان میں تحقیق ہوئی خاص طور پر کووڈ کے دوران تو پتہ چلا کہ خود ہمدردی ایک آپ سمجھیں حفاظتی ڈھال کی طرح کام کرتی ہے. اچھا، کیسے؟ جن لوگوں نے اپنی پریشانیوں پر خود کو زیادہ نہیں کوسا وہ ذہنی دباؤ کا بہتر مقابلہ کر پائے. یہ تو بہت اہم بات ہے. اور بنگلہ دیش اور ہندوستان کی تحقیق؟ بنگلہ دیش میں تحقیق نے اسے بہتر جذباتی توازن اور مجموعی خوشی سے جوڑا ہے. ہندوستان میں ڈپریشن کے مریضوں پر تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ خود ہمدردی کی مشق سے ان میں مشکلات جھیلنے کی ہمت یعنی ریزیلینس بڑھی اور ڈپریشن کی علامات کم ہوئیں. تو مطلب یہ کوئی باہر کا تصور نہیں، اس کی افادیت ہمارے ہاں بھی نظر آ رہی ہے. یہ بالکل مقامی سطح پر بھی اس کے فائدے ثابت ہو رہے ہیں. یہ تو ہوا نفسیاتی پہلو. اب ذرا اسلامی تعلیمات کی طرف آتے ہیں. کیا اسلام میں بھی خود پر رحم کرنے کا، اپنی ذات پر شفقت کا تصور ہے؟ ارے بہت گہرائی سے موجود ہے. اس کی بنیاد تو اس بات پر ہے کہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. جی، سورۃ التین میں ہے. بالکل. تو اپنی اس تخلیق کی قدر کرنا، اس پر شفقت کرنا، یہ تو خود اللہ کی نعمت کا اعتراف ہے. یہ خود پسندی نہیں بلکہ اللہ کی کاریگری کا احترام ہے. اور اللہ کی جو صفات ہیں رحمان، رحیم، ان کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں، اللہ کی رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے نا؟ جی. سورۃ الاعراف 7.156. تو جب ہمارا رب ہم پر اتنا مہربان ہے تو کیا ہمیں خود اپنی ذات پر مہربان نہیں ہونا چاہیے؟ صحیح نقطہ ہے. یہ تو اللہ کی رحمت کا عکس اپنی زندگی میں لانے جیسا ہے.
وہ حدیث ہے نا، مفہوم ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس میں اپنی ذات بھی تو شامل ہے۔ جی بالکل۔ خود پر مہربانی کرنا گویا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ اچھا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اسلام میں صبر پر بہت زور ہے، تو کہیں یہ خود پر رحم کرنا صبر کے خلاف تو نہیں جاتا؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام صبر کی تلقین کرتا ہے بے شک، اور صبر کرنے والوں کا اجر بھی بے حساب ہے۔ جی۔ سورۃ الزمر 39:10۔ لیکن صبر کا مطلب خود کو اذیت دینا نہیں ہے، یا اپنی بنیادی ضرورتوں کو نظر انداز کرنا نہیں، بلکہ مشکلات میں ثابت قدم رہتے ہوئے بھی اپنے آپ پر نرمی کرنا، اپنی جسمانی ذہنی صحت کا خیال رکھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی توازن رکھنا ہے۔ بالکل۔ وہ حدیث ہے نا بخاری شریف میں جسم کے حق کے بارے میں، وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ صبر کے ساتھ ساتھ خود کی دیکھ بھال بھی لازم ہے۔ ایک اور تصور ہے امانت کا۔ ہمارا جسم، ہماری روح اللہ کی امانت ہے۔ کیا اس کا تعلق بھی خود پر شفقت سے بنتا ہے؟ یقیناً بنتا ہے۔ یہ جسم، یہ روح، یہ صلاحیتیں سب اللہ کی امانت ہیں، اور قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، سورۃ البقرہ 295۔ صحیح۔ تو خود کو غیر ضروری مشکل میں ڈالنا، اپنی صحت کو نظر انداز کرنا، خود پر ظلم کرنا، یہ تو امانت میں خیانت ہوئی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی جسم کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے، تو اپنی دیکھ بھال کرنا، خود سے محبت کرنا، خود پر شفقت، یہ دراصل اس امانت کی حفاظت ہے۔ تو گویا نفسیات کی تحقیق ہو یا اسلامی تعلیمات، دونوں ایک ہی نتیجے پر پہنچ رہی ہیں کہ اپنی ذات کے ساتھ نرمی، اپنی قدر کرنا، یہ ہماری مجموعی بھلائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ جب ہم خود پر شفقت کرتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنی ذہنی صحت بہتر کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی رحمت اور اس کی خوشنودی کے بھی قریب ہوتے ہیں۔ یہ خود کو پہچاننے کا ایک خوبصورت سفر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خود ہمدردی، یعنی اپنی ذات کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا رویہ، یہ کمزوری نہیں بلکہ اصل میں اندرونی طاقت کی نشانی ہے۔ جی ہاں۔ نفسیاتی تحقیق بھی یہی کہتی ہے، اور ہماری اپنی اسلامی روایات، اللہ کی رحمت پر یقین، صبر کا صحیح مطلب اور جسم و جان کو امانت سمجھنا، یہ سب ہمیں اسی خود شفیقی کی طرف لاتی ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں خود سے بھی قریب کرتا ہے اور اپنے رب سے بھی۔ اس ساری گفتگو کی روشنی میں ہم سننے والوں کے لیے ایک نرم سا سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے، جی، کہ ان معلومات کی روشنی میں آج اپنے ساتھ نرمی اور مہربانی برتنے کا وہ پہلا چھوٹا سا قدم کیا ہو سکتا ہے جو اٹھایا جا سکتا ہے؟